711 عیسوی سے لے کر 1707 عیسوی تک بقول آج کے خود ساختہ مورخوں کے مسلمان لٹیروں کا دور ہے۔ 711 عیسوی میں پہلا مسلم لٹیرا محمد بن قاسم اس وقت کے سندھ کو لوٹنے چلا آیا۔ یاد رہے 711 عیسوی سے پہلے 1707 عیسوی کے بعد جتنے لوگوں نے برصغیر پر حملہ کیا وہ برصغیر اور ہندوستان کے فائدے کے لیے تھا۔ ایسٹ-انڈیا-کمپنی بھی ہندوستان کے مفاد کی خاطر یہاں آئی تھی، لیکن وہ اورنگزیب-عالمگیر کی زندگی تک بے بس رہی۔ اس کے بعد ایسٹ-انڈیا-کمپنی نے ہندوستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ آج ہم سادہ سے لفظوں میں 711 عیسوی سے 1707 عیسوی تک اور اس کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 711 عیسوی بقول ہٹ دھرم مورخوں کے مسلم لٹیروں کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں محمد بن قاسم اور شہاب الدین محمد غوری، سلطان محمود غزنوی جیسے لوگوں نے ہندوستان کو لوٹا اور بار بار لوٹا، لیکن ہندوستان کی دولت میں نہ تو کمی آئی اور نہ ہی ہندوستان غریب ہوا، بلکہ ہندوستان سونے کی چڑی کہلانے لگا۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب-عالمگیر کی وفات کے ساتھ ہی یہ ظلمت کا دور ختم ہوا۔ اس کے بعد ہندوستان کے محسنوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اورنگزیب-عالمگیر کے دور میں موجود تو تھی لیکن قدم نہیں جما پائی۔ اورنگزیب-عالمگیر کی وفات کے بعد دن بدن ایسٹ انڈیا کمپنی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس لیے میں ہندوستان کے محسنوں کے دور کی شروعات یہاں سے کر رہا ہوں، جو کہ 1947 تک رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان تقریباً 1000 سال بیرونی مسلم لٹیروں کی جلغار کا شکار رہا۔ اس ہندوستان میں اور بعد کے ہندوستان میں کیا فرق ہے؟ ان قریباً 1000 سالوں میں ہندوستان بار بار لٹنے کے باوجود اورنگزیب-عالمگیر کے دور میں ہندوستان کی دولت کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ ہندوستان ایک صنعتی ملک تھا، بلکہ دنیا کی دولت کا چوتھا حصہ ہندوستان میں تھا۔ کھانے پینے کی اجناس پر کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ کسی ناگہانی یافت یا قید کی صورت میں عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملتا تھا۔ اس کے بعد محسنوں کے دور میں ریلیف نام کے لفظ سے عوام ناواقف تھے۔ صنعت تباہ ہو گئی تھی، سونا چاندی ہندوستان سے غائب ہو گیا۔ محسن ہندوستان برطانیہ ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن گیا اور ہندوستان کے واسی غربت کی چکی میں پستے ہوئے ایک نوالے کے لیے ترسنے لگے۔ انگریز دور جس نے لٹیروں سے ہندوستان کو محفوظ کر دیا تھا، اگست 1947 میں ہندوستان میں سسکتی ہوئی زندگی چھوڑ کر ختم ہو گیا۔ خدا را کسی کی خوشنودی کی خاطر تاریخ کو مسخ مت کرو۔ آج بھی ہم میں بہت سے میر جعفر اور میر صادق ہیں جو بڑی محنت اور کوشش سے ہمارے ہیروز کو لٹیرا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو نہایت عمدہ طریقے سے برین واش کیا جا رہا ہے، حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، آمین والسلام۔